بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 117 اور اس کی قسط ہے 24 اور واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، 138 صفحہ ہے اور یہ کتاب ہے اردو میں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ہے ان کی رحمۃ اللہ علیہ۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات اور قصے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی ہو عمر جیسا، خلیفہ ہو عمر جیسا، جہاں پر حکمرانی کا طریقہ ہو عمر جیسا، ہمیشہ عالم اسلام کا دنیا پہ ہو غلبہ، حکومت کا اثر لوگو سلیقہ ہو عمر جیسا، حکومت کا اگر لوگو سلیقہ ہو عمر جیسا، زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمراں ایسا، جو عادل ہو عمر جیسا، جو سچا ہو عمر جیسا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا نے مل کر اپنے گھر کو بنایا اور رہن سہن شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ملک ریان جب بالکل بوڑھا ہو گیا تو تمام کاروبار بھی بادشاہی کا حضرت یوسف کو دے دیا اور خود گوشہ نشینی اختیار کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنی سلطنت کے کل اختیارات مل گئے تو وہ خلق اللہ کی پرورش کرنے لگے، بقدر حاجت کے غلہ کو رعیت کے ہاتھ بیچتے اور صدقہ بکثرت فقیروں اور محتاجوں کو دیتے۔ کچھ مدت کے بعد قحط سالی آئی، یہاں تک کہ ایک من غلہ کا نرخ 2 دینار ہو گیا اور تمام گرد و نواح اطراف سے مصر کی رعیت آ کر جمع ہوئی۔ پھر تمام اہل مصر مجتمع ہو کر کہنے لگے کہ غلہ سارا غیروں کے ہاتھ نہ بیچا جائے، اگر ایسا کیا جاتا رہا تو وہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ بھوکے مریں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام خلق اللہ کا اس میں حق ہے، اگر ہم نہ دیں گے تو لوگ محتاج رہیں گے، لہٰذا ان کو دینا لازمی ہے اور غلہ سے محروم رکھنا سخت گناہ کا کام ہے۔ اگر ان لوگوں کے ہاتھ نہ بیچوں گا تو یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ تب بقدر حاجت کے بیچتے رہے یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ درہم و دینار نہ رہا اور سب کا سب حضرت یوسف علیہ السلام کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو تمام مویشی لوگوں کے باعوض غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور تیسرے سال بھی تمام لونڈی باندی باعوض غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور چوتھے سال میں تمام کپڑے وغیرہ اور جو کچھ تھا حضرت یوسف کے ہاتھ بیچ کھایا، اور 5ویں سال میں جو کچھ زمینیں تھیں بیچ ڈالیں، اور 6 سال میں لوگوں نے اپنے بیٹی کو باعوض غلے یعنی ہبہ کر دیا، اور 7ویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف کے پاس اجرت میں دے دیا، اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر، خدمتگار اور لونڈی باندی حضرت یوسف کے نہ ہو گئے ہوں۔ ایسا نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر، خدمتگار، لونڈی حضرت یوسف کے نہ ہو گئے ہوں، یعنی سب انہوں نے خرید لیا۔ یہ حال دیکھ کر تمام خلائق تعجب میں تھی اور کہتی تھی کہ ہم نے کبھی اتنا بڑا بادشاہ نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تو پھر بادشاہ ریان بن ولید سے کہا کہ شکر اس خدا کا ہے کہ اس نے مجھ کو
کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. اگر ہر بال کے منہ میں 100 زبانیں بھی ہوں تو بھی شکر نعمت کا اس کے ادا نہ ہو سکے گا. یہ سن کر ریان بن ولید نے کہا کہ حق ہے جو آپ فرماتے ہیں، میں کلیتاً دستبردار ہوں، اور میں حضرت یوسف کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ جو ان کی مرضی مبارک میں آئے وہی کام خلق اللہ میں کریں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کر دیا اور تمام مال و اسباب جس کا تھا اس کو واپس دے دیا. روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زمانہ قحط میں ہرگز سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام زمانہ قحط میں ہرگز سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے اور تمام خلق اللہ کی موافقت کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آسودہ ہو کر کھاتے اور بھوکے رہتے ہیں، اور آپ کے ملک یعنی مصر میں خزانہ و انبار اس قدر ہے. یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو باقی لوگ بھوکے پیاسے ہیں، میں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کر دوں گا، اور سیر ہو کر کھانا یہ کام ملک کے سرداروں کا نہیں ہے. اور آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا؟ جب 7واں سال تمام ہوا اور تقریباً 40 دن اور باقی تھے اور کچھ اناج و غلہ مصر میں باقی نہ رہا، شدید بھوک کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر لوگ ملتجی ہوئے یعنی التجا کرنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کے حال دیکھ کر بہت متردد ہوئے اور آدھی رات کو اٹھ کر خدا کی درگاہ میں تزری و زاری کی اے رب العالمین، تیرے بندے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اگر تو رحم نہ کرے گا تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی. تب خدا کا رحم ہوا اور ایک آواز غیب سے آئی، اے یوسف تو میرا پیارا ہے، تو جو کچھ بھی غم مت کر. اے یوسف تو میرا پیارا ہے تو کچھ بھی غم مت کر کہ تیری صورت ہی کو لوگوں کی غذا کر دوں گا. یعنی تیری صورت و جمال کو دیکھ کر لوگ آسودہ پیٹ ہو جائیں گے. بس اس حکم کو پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا بیٹھے اور تمام لوگوں کو وہاں بلایا اور اپنا چہرہ مبارک سب کو دکھاتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بھوک پیاس جاتی رہی اور پھر ان کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہی. 40 دن کا قحط اس طرح سے گزر گیا اور 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھیتی بہت اچھی ہوئی اور اناج بے شمار پیدا ہوا اور تمام مخلوقات خدا نے اس قحط سے نجات پائی. ایک روایت میں ہے کہ ایک لڑکا اندھا مادر زاد اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لائے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے واسطے خداوند قدوس سے دعا کریں کہ اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس لڑکے کے طرف کیا اور اپنے روشن چہرے کی شعائیں اس پر ڈالیں تو خدا کے فضل و کرم سے اس لڑکے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اکثر راویوں نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ ملک مصر و شام میں جب قحط پھیل گیا اور کسی ملک میں اناج و غلہ نہیں رہا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور تمام مخلوق خدا اطراف میں غلہ حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی اور مختلف جگہ سے معمولی غلہ لے کر آ جاتی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قحط سالی میں مبتلا تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم بھی مصر جاؤ اور وہاں کے عزیز مصر سے غلہ لے آؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کو سن کر ان کے 10 بیٹوں نے مصر جانے کا قصد کیا اور ایک چھوٹا بھائی بنیامین جس کا نام تھا اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی خاطر جمع کے لیے چھوڑ دیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال و متاع
پشمینہ تھا وہ اپنے اونٹ پر لاد کر مصر کو چل دیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وجاءت اخوتا یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہو منکرون۔ ترجمہ، اور آئے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے، پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک مصر کے مختار ہوئے، موافق 7 برس تک خود آبادی کی اور تمام ملکوں کا اناج بھرتے اور جمع کرتے گئے۔ پھر 7 برس قحط سالی میں رہے۔ اس قحط سالی میں ایک ہی بھو میانہ باندھ کر غلہ بکوایا، اپنے ملک والوں اور غیر ملک والوں کو برابر ایک ہی بھو سے فروخت کروایا، مگر پردیسیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے۔ اس اصول سے تمام خلائق کو سہولت رہی اور قحط کی مصیبت سے بچتی رہی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا خزانہ مال و دولت سے بھر گیا، اور ہر ملک میں یہ خبر تھی کہ مصر میں اناج و غلہ سستا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے واسطے مصر میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لیا تو فرمایا کہ ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب بھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھی طرح یقین واسق سے ان کو پہچان لیا، اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ اور بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر اور لباس شاہانہ پہن کر، طوق زرین پہن کر تخت شاہی پر متمکن تھے، اس لیے ان کو بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اور بعض محققوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا، اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے حضرت یوسف کو بھی نہ پہچان سکے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو زبان عبرانی میں اپنے بھائیوں سے بات چیت کرنے لگے۔ پھر اس گفتگو میں حضرت یوسف نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیا کام کرتے ہو؟ مجھے تو تمہاری شکل و صورت سے پیار معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں، پیشہ ہمارا شبانی ہے، چونکہ ہماری ولایت میں قحط ہوا ہے، اس لیے اناج و غلہ خریدنے کو ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاسوس ہو اور اس شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں کا حال معلوم کر کے دشمنوں کو خبر دو گے۔ یہ سن کر وہ بولے کہ ہم 10 بھائی ہیں، ایک ہی باپ سے ہیں، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے، اور ہمارے باپ بھی پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت یعقوب ہے۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا کہ تم سب کتنے بھائی ہو؟ وہ فوراً بولے کہ حضرت جی، ہم اپنے باپ کے کل 12 بیٹے تھے، اور ہم میں سے سب سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کو میدان میں گیا تھا۔ وہ ہم لوگوں سے جدا ہو کر ایک کنارے پر صحرا کی بکریاں چرانے لگا۔ ہم سب اس سے غافل ہو گئے، اتنے میں اسے بھیڑیا کھا گیا، اور اس کا ایک ماں کے بطن سے ایک بھائی اور ہے، اور اس کا ایک ماں کے بطن سے ایک بھائی اور ہے، اور اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے واسطے تشفی خاطر کے، کیونکہ وہ اس وقت اکیلے ہیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، نیکسٹ ویلاگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ابھی قصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ سارے کا سارا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل کرتے ہیں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔
کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پہ درود ہوگا سلام ہوگا، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا،